بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، نماز میں خلل ڈالتا ہے، نماز کو گڑبڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب نماز پڑھیں گے ہم، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے، شیطان بھٹکائے گا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ تو وظیفہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان بن ابی العاص۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ گڑبڑ کر دیتا ہے، یعنی میری نماز کو خراب کر دیتا ہے، میری قرات کو خراب کر دیتا ہے، یعنی اس طرح سے جو ہے وہ خلل پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، یعنی یہ وہ شیطان ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، نماز میں گڑبڑ کر دیتا ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ سرکار نے فرمایا، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو جب تم کبھی اس کو محسوس کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کیا پناہ مانگو؟ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے کے لیے سرکار نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ منہ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھوکو۔ سچ مچ میں تھوکنا نہیں، بلکہ تھو 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 اس طرح سے کرنا ہے۔ تو 3 مرتبہ تھو 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 کرنا ہے، کیا پڑھ کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں، قال ففعلت ذلك فذهبه الله عني، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، پس جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مجھ سے بھگا دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بھگا دیا، پھر کبھی وہ انہیں وسوسہ نہیں ڈالا، ان کی نماز کو خراب نہیں کیا، نماز میں خلل نہیں ڈالا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ عمل کریں، کیونکہ سرکار کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو جب کبھی ہم نماز شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الٹے ہاتھ کی طرف تھو 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 کر کے تھوک دینا چاہیے۔ تو اب یہ کتنی تعداد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ اس کی تعداد تو کتنی بار پڑھنا سرکار یہ نہیں فرمائے، لیکن تھوکنے کے بارے میں فرمائے کہ 3 بار تھوکنا چاہیے، پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، 1 بار ذکر ہے۔ تو 1 بار بھی آپ پڑھیں گے تو چلے گا، اگر آپ 3 بار پڑھنا چاہیں تو 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھنا چاہیں تو 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی سہولت ہو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوکنا صرف 3 بار ہے۔ تو اس حدیث سے اگر ہم قیاس کریں تو 1 ہی بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر دوسرا تیسرا ذکر نہیں ہے۔ 1 مرتبہ نکلا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو 1 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔